السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا توفکون۔ 22واں پارہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے اور ایک ایسی مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک کم عقل آدمی بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے مخاطب کیا، تمام انسانوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہے اس کو گنو، اس کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ آنکھ بنائی ہے جس سے آدمی زندگی بھر دیکھتا ہے، کان بنایا ہے جس سے انسان سنتا ہے، زبان بنائی ہے جس سے انسان بولتا ہے، دل دماغ اللہ رب العالمین بنایا جس سے آدمی سمجھتا ہے۔ طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس کے پاس عطا کر دی ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اب بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ دوسرا بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ نے تو بنا دیا ہے، اللہ نے تو پیدا کر دیا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اچھا آپ بتاؤ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ سوال کر رہا اللہ رب العالمین، کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ایک نعمت تو یہ کہ اس نے تم کو زندگی دی ہے، بولنے، سننے، سمجھنے اور دیکھنے کا آلہ دیا ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اتنا انعام کیا ہے، دنیا کے اندر دیا ہے، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تم کو پیدا کیا ہے؟ اور دوسری بڑی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین جیسے پیدا کیا ہے وہیں پر روزی بھی دیتا ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو زمین اور آسمان دونوں جگہوں سے روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، یہ بھی ایک روزی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، یہ بھی ایک روزی ہے، کیونکہ یہ روزی کا سبب ہے، اور ایک روزی زمین پر ہے جو اللہ رب العالمین دولت کی شکل میں، مکان کی شکل میں، اولاد کی شکل میں یہ نعمتیں مہیا کرتا ہے، اور ہمارے کھانے اور پینے اور پہننے کا پورا سامان اسی زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب بتاؤ
کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا خالق بھی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین اور آسمان دونوں جگہ سے روزی دے رہا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا روزی دینے والا بھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد، ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد، جس حقیقت کو ہر انسان سمجھتا ہے، کافر بھی سمجھتا ہے، مشرک بھی جانتا ہے، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے، کم عقل والا انسان بھی سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہے، وہی خالق و مالک اور وہی رازق ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سن لو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ عبادت کا حق صرف رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ دنیا کے سارے معبودوں کو جھٹلا دیا جائے، پیروں تلے دبا دیا جائے، کچل دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے، صرف عبادت کا مستحق، الوہیت کا مستحق تن تنہا رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں ہے۔ فأنا توفکون، تو اے انسانوں اب تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ فأنا توفکون، اب تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی زمین و آسمان سے روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، ساری چیز اسی کی دی ہوئی ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہے۔ اب وہی پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا کر نہیں سکتا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، وہی روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی دے نہیں سکتا، تو اب عبادت کسی دوسرے کی کیوں ہو؟ عبادت کسی اور کی ہو کیوں ہو؟ ہر انسان حتیٰ کہ کافر اور مشرک بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ پیدا کس نے کیا ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، تو سیدھے کہے گا اوپر والا، اوپر کہے گا، پر مالک اوپر والا۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے روزی دی ہے۔ کفار اور مشرک سے پوچھا جائے تو یہی کہیں گے موجودہ زمانے میں، تو کہیں گے اوپر والا۔ اوپر والا کون؟ یہی اللہ رب العالمین ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور وہی عرش پر مستوی ہے، وہی آسمانوں میں ہے، وہی ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اسی کو اوپر والا کہا جاتا ہے۔ اور جب عبادت کی بات آئے کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے تو لوگ بہک جاتے ہیں، لوگ بہک جاتے ہیں اور اپنے جھوٹے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے جن کو بناتے ہیں انہی کو پوجتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے ڈرتے ہیں، اسی پر نظر و نیاز، اسی پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے، تو پھر عبادت کا بھی مستحق وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مخلوق کی یا کسی دوسرے شخص کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو شخص تنہا اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی دنیا و آخرت میں نجات پائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، مخلوق کی، شجر حجر کی عبادت کرے، تو وہ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، اور آخرت میں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔